آج ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلی نوچندی جمعرات کا دن، اسی طرح 7 ربیع الاول پہلے مبارک جمعے کا دن۔ یہ ماہ ربیع الاول کے وہ عظمتوں والے رحمتوں والے دن ہیں کہ جن کے اندر اللہ پاک سے آپ اپنی مرضی کا نصیب اور رزق لکھوا سکتے ہیں۔ اور جو عمل میں آج آپ کو دوں گا، اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے، کیونکہ یہ عمل سورہ اخلاص کا ہے، جس کو 4 آیتوں والی سورت کہا جاتا ہے، جس کی ہر آیت کے آخر میں دال ہے۔ اس کے ساتھ آپ لوگوں نے اللہ والوں ایک بڑا ہی خاص نام یعنی یا فتاح، یہ وہ نام ہے جس کی قسم اللہ پاک نے خود ارشاد فرمائی۔ وہ بندہ ان دنوں میں اگر ان اعمال کو پڑھ لے، یا فتاح اور سورہ اخلاص کو پڑھ لے، ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلی نوچندی جمعرات کو یا پھر پہلے مبارک جمعے کو، وہ جب بھی ان اعمال کو پڑھے گا، اللہ پاک اس کو رزق مال و دولت عطا فرما دے گا۔ یعنی غیب سے اتنا رزق ملے گا کہ گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی۔ آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا۔ آپ لوگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک جب دیتا ہے تو ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنی جیب کو، اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرنا چاہتے ہیں، ان دنوں میں 300 سے زیادہ اپنی حاجتیں پوری کروانا چاہتے ہیں، اپنی ہر مشکل کا حل چاہتے ہیں، تو پھر یہ خاص اعمال پڑھیں۔ ان دنوں کو کبھی ضائع نہیں کرنا، کیونکہ یہ مقدر والوں کو، نصیب والوں کو، قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے بے پناہ کا احسانات اور انعامات کرے، کیونکہ اللہ والوں، آپ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس ویڈیو پر کلک کرا اور اللہ پاک کی راضی کرنے کی کوشش کا پہلا قدم اٹھایا۔ یعنی ویڈیو دیکھی اور یہ آپ نے پہلا اسٹیپ لے لیا کہ میں کوئی عمل آج جانوں اور رب کو راضی کروں، تو اللہ والوں یہ بھی رب کا فضل ہے، کیونکہ اللہ پاک کی توفیق کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو یہ رب کی توفیق آپ کو ملی ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اس عمل کو ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلی نوچندی جمعرات کو پڑھ لیں، یا پھر 7 تاریخ پہلے مبارک جمعے کو پڑھ لیں۔ دونوں دن رحمت والے ہیں۔ جمعرات کا دن تو وہ ہے جس دن نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور جمعے کے دن کو مومنوں کی عید کا دن کہا گیا ہے۔ اس دن اگر کوئی 1 لاکھ مانگے تو اللہ پاک 70 لاکھ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے یہ عمل آپ لوگ خود بھی پڑھیں ثواب کی نیت سے، دوست احباب تک ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الاول شریف کی 6 تاریخ پہلی نوچندی جمعرات کا دن آ جائے، یا پھر 7 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کا دن آ جائے، تو یہ شان والا وظیفہ پڑھ لیں۔ اس صورت کے بہت فائدے ہیں۔ اس صورت کو پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے، آپ کی مشکلات، پریشانیاں سب دور کر دیتا ہے۔ آج اللہ پاک سے جتنا رزق مانگو گے وہ سب آپ کو مل جائے گا۔ یعنی آج آپ لوگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ والوں یہ نوچندی جمعرات کا دن، یہ وہ دن ہے جس دن نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں، اور اللہ والوں اس سورت کے پڑھنے کی برکت سے آپ کے تمام گناہ رب معاف فرما دے گا۔ اللہ والوں، یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ اسی طرح سے کر کے دیتا ہے، یعنی کامیابیاں کھینچ کر لے کر آتا ہے، آپ کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے، آپ کی تنگ دستی ختم کر دیتا ہے۔ یعنی آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، وہ سب آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ آج آپ لوگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک ہمیں عطا کرتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بڑے بڑے اجر و ثواب اور بعض اوقات اس سے زیادہ بڑھ کر نواز دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ رزق کا بے تحاشا بادشاہ وظیفہ ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس عمل کو کرتے ہی آپ لوگوں کی تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ لوگوں کے اندر اللہ والوں جو گناہوں کا زنگ آپ کے سینے پہ چڑھ گیا ہے، آپ کے دل پہ چڑھ گیا ہے، اللہ پاک اس کو بھی دھو دیتا ہے اس عمل کی برکت سے۔ یہ وہ شان والا عمل ہے، اور یہ مہینہ، اس کے بارے میں تو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، جس مہینے میں آقا دو عالم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں رب اپنی نعمتوں کو ہم پر برسا دیتا ہے،
ہمارے لیے آسانی کر دیتا ہے، ہمارے رزق کو بے پناہ بڑھا دیتا ہے، ہماری تنگدستیاں دور کر دیتا ہے، ہمارے رزق میں اتنی برکت کرتا ہے کہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج بننے نہیں دیتا۔ یہ اس وظیفے کی خاصیت ہے۔ تو اللہ والوں، لازمی یہ عمل چاہے تو ربیع الاول کی 6 تاریخ 9 چندی جمعرات کو پڑھ لیں یا 7 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیں، دونوں دن آپ کے پاس ہی موجود ہیں اور ان دونوں دنوں کی فضیلت باقی 5 دنوں پر زیادہ ہے۔ تو دوستوں، لازمی اس عمل کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ پہلے عمل کی طرف چلنے سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، دعاؤں میں شرکت کیا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا اللہ رب العالمین کی منشا ہے۔ تو اللہ والوں، آج رب کی بارگاہ میں اس نیت سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہماری تمام مشکلات دور کر دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ربیع الاول کے اس مبارک مہینے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد والے مہینے کا واسطہ، ربیع الاول کی 6 تاریخ 9 چندی جمعرات کا واسطہ، 7 تاریخ جمعۃ المبارک کے عید کے دن کا واسطہ، ہم سب کی پریشانی، ہم سب کی بے بسی، ہم سب کی لاچاری، ہم سب کی بے بسی میرے مولا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دور کر دے۔ میرے مولا ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں 5 وقت کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہماری پریشانیاں تو جانتا ہے، ہمارے جو دل میں ہیں وہ تیرے علم میں ہیں۔ میرے مولا ہم پر اپنے فضل والا، اپنے رحم و کرم والا معاملہ فرمانا۔ میرے مولا تجھے واسطہ ہے اس پیارے مقدس مہینے کا، جس مہینے میں تو نے سب سے پیاری نعمت اپنے پیارے حبیب کو بھیجا۔ میرے مولا ہمیں اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری تمام پریشانیاں ختم کر دے، ہماری تمام بے بسیاں ختم کر دے، ہمارے رزق کو وافر مقدار میں بڑھا دے۔ میرے مولا اگر کسی سے محبت ہمیں ہو گئی ہے، ہمارے دل میں تو نے کسی لڑکی کی چاہت ڈال دی ہے یا کسی لڑکی کے دل میں اس لڑکی کی چاہت ڈال دی ہے، تو میرے مولا جو تو نے قانون بنایا نکاح کا، اس کے ذریعے ہمیں اپنی خواہش پوری کرنے والا بنا دے، نکاح میں آسانی عطا فرما۔ میرے مولا ایمان کو مضبوط کر دے، شہادت کی موت عطا فرما، عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، حج کرنے کی سعادت اپنے گھر والوں کے ساتھ عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما، امت محمدی کی خیر فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، منکر نکیر کے سوالات میں آسانی عطا فرما، عصر کے وقت کو پہچاننے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں قبر میں بھی کھڑے ہو کے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، نبی پاک کا پڑوس عطا فرما۔ میرے مولا ہم پر رحمت کر دے، ہم پر کرم کر دے، اور جو بندہ بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے خاص طور پر اس کی کامل مغفرت فرما دے، اس کے قرضے غیب سے اتار دے، اس کی پریشانیاں غیب سے ختم کر دے، اس کی بیماریاں لاچاریاں نظر بد جلا دے۔ میرے مولا جتنے بھی لوگ دعا مانگ رہے ہیں ان سب کا علاج شروع کر دے، ان سب کا روحانی علاج اپنے فضل سے فرما دے، اپنے رحم سے فرما دے، اپنے کرم سے فرما دے۔ ان کی نظر بد، ان کے کمر کے درد، ان کے سر کے درد، ان کے پیٹ کے انفیکشن، ان کے معدے کے انفیکشن، ان کے دل یعنی کہ بی پی کی بیماری، ان کی شوگر کی بیماری جڑ سے ختم کر دے۔ جو موٹاپے میں شکار ہو چکے ہیں ان کا موٹاپا ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب کو اپنی نعمتیں کو شکر ادا کرنے والا دل اور زبان عطا کر دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ، اللہ والوں اپنے کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھ دیں۔ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، اور اگر آپ کی آمین اللہ پاک کو پسند آ گئی ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر اللہ پاک کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہو جائے گی۔
کیونکہ اللہ والوں یہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے، یہ ربیع الاول کا خاص مہینہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، عید میلاد النبی کا مہینہ ہے، تو اللہ والوں دعاؤں میں شرکت ضرور کیا کریں۔ اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ قبلے رخ ہو کر بیٹھ جائیں اور کوشش کریں ایک گلاس پانی کا اپنے سامنے رکھیں اور صدقے کے لیے کچھ ضرور رکھیں۔ اگر کچھ نہ ہو جیسے کہ چینی نہیں ہے یا چاول نہیں ہے یا باجرہ وغیرہ، دیکھیں اگر کچھ صدقہ پرندوں کے لیے کریں گے تو یہ آپ کے لیے افضل ہے، ورنہ تو آپ کچھ رقم رکھ دیں اور اس کو کسی غریب کو دے دیجئے گا، یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ صدقے کی تو بے شمار کی احادیثیں آئی ہیں، ایک حدیث بتاتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں۔ صدقہ دینے سے اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، صدقہ ہمارے گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، اور صدقہ ہماری عمر میں بھی برکت کرتا ہے، ہماری صحت میں بھی برکت کرتا ہے، ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے، اور اللہ پاک ہمارے صدقے کو جو دیتے ہیں ہم بے پناہ اپنے پاس پالتا ہے، اور جب ہمیں اپنے حضور روز محشر کھڑا کرے گا تو اپنے فضل سے اس صدقے کا ثواب ہمیں عطا کرے گا۔ تو اللہ والوں صدقہ ضرور کیجیے گا۔ اب آپ لوگوں نے دیکھیں مقصد کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کس مقصد کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ پانی جو ہم لوگوں نے رکھا ہے، پانی کا گلاس، وہ اس لیے رکھا ہے تو اس پہ دم کر کے اس پانی کو پی جائیں تاکہ جسم میں جادو جنات والے جو معاملات ہیں یا انفیکشن ہیں وہ جل کر راکھ ہو جائے، اور اس عمل کی پوری روحانیت آپ کے جسم میں چلے جائے۔ جب آپ لوگ دعا کریں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو اللہ والوں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ ہمیں درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، ہر بندے کی پریشانیاں الگ ہیں۔ اللہ والوں آج آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی آپ لوگوں کی پریشانیاں ہیں، ان سب کو دور کرنے کے لیے یہ عمل پڑھا جائے گا۔ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہ 9 چندی جمعرات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن پڑھ سکتے ہیں۔ جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی قسمت کو 4 چاند لگوا لیں، کیونکہ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ آپ لوگوں کی مشکلات کو ختم کر دیتا ہے، آپ لوگوں کی تنگ دستیاں دور کر دیتا ہے، آپ لوگوں کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، تنگ دست ہیں تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، رزق میں برکت اور خیر کے لیے پڑھ لیں، قرض دار آپ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، مقروض ہیں، قرضوں کی ادائیگی کے لیے پڑھ لیں، غیب سے قرضوں کا انتظام ہو جائے گا، بیمار ہیں تو شفا کے لیے پڑھ لیں، بس ایک گلاس پانی کا رکھیے گا، اس عمل کو پڑھیں، دم کریں، پھونک ماریں اور اس پانی کو پی جائیے گا۔ اس عمل کی تمام کی روحانیت پانی کے اندر جائے گی اور آپ لوگوں کی معاملات کو بہتر کر دے گی۔ اس طریقے سے یہ عمل پڑھا جائے گا۔ ایک گلاس پانی کو بھی لازمی رکھ لیجئے گا، اور کچھ صدقہ کرنے کے لیے بھی 1 مٹھی چاول یا چینی جیسا میں نے آپ کو بتایا، یا پھر کچھ رقم رکھ کے بھی یہ عمل پڑھیں تو آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ بہت ہی خاص صفاتی نام ہیں، یا ربنا اور یا محمد۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، اور دوسرا یا محمد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ بھی ہے اور بابرکت نام بھی ہے، جو قرآن و احادیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کے، یعنی اے میرے رب، جس طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں اے میرے مالک و مولا، یعنی رب کی پکار۔ اور جب آپ لوگ اس کے ساتھ یا محمد کو پڑھتے ہیں تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رب جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، یہ جو پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہی چل رہا ہے۔ ہم جو رزق کھاتے ہیں وہ بھی ان کی ہی قدموں کا صدقہ ہے۔
تو اللہ والوں آج رب کو راضی کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ اگر کوشش کریں صدقہ کرنے کی تو اس عمل کی تاثیر پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اگر ایک مٹھی چینی یا چاول آپ لوگ رکھ لیں گے تو یقین کریں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، رزق میں برکت ہی برکت ہوگی، اور اللہ رب العالمین آپ کے معاملات کو بھی آسانی میں تبدیل کر دے گا۔ تو اللہ والوں یا ربنا اور یا محمد یہ دونوں ہی بہت ہی خاص نام ہیں، اور اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یا ربنا کے ذریعے ہی ہر بات شروع کی جاتی ہے، یعنی ہر چیز جس میں برکت ہو، یعنی کہ جیسے دعا ہے، یعنی کہ تلاوت ہے، جو قرات ہے، تو اس کے اندر اے میرے مالک مولا ہم لوگ بولتے ہی ہیں۔ تو اللہ والوں کی یا ربنا ہی عربی کے اندر یا ربنا ہی بنتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا اور یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا محمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ربنا یا محمد کو صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 21 مرتبہ یا ربنا یا محمد پڑھ لیں، چینی یا پانی اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو اس پہ دم کر دیں، اگر نہیں رکھا ہوا تو کوئی بات نہیں، اگر موجود ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے، اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اللہ والوں یہ سورت قل هو اللہ ہے، اس سورت کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ سورہ اخلاص ہے، اور آج سورہ اخلاص کا وہ عمل دے کر جاؤں گا جس کو پڑھنے سے آپ پر اگر کروڑوں کا قرض ہے تو وہ بھی اتر جائے گا۔ دیکھیں
غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں، غیبی اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ تسبیح، یہ سورت رب کی لاڈلی ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کا تعارف ہی یہ سورت ہے۔ جب منافقین نے پوچھا کہ رب جو ہے وہ کون ہے، کس حال میں ہے، تو اللہ پاک نے اس پوری سورت کو نازل کر کے بتا دیا کہ اس سورت کی جو نسبت ہے وہ میری طرف ہے۔ تو دوستوں آج آپ لوگوں نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے پھر دوبارہ پڑھیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دو بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 100 مرتبہ اللہ والوں 100 مرتبہ ایک تسبیح سورہ اخلاص کی آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ اور اگر اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے نا تو ایک مکمل قرآن کریم پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور اللہ والوں یہ آج کا تو بہترین وظیفہ ہے۔ اب سورہ اخلاص آپ لوگوں نے پڑھ لی، اللہ والوں 100 بار ایک تسبیح کی صورت میں 100 ٹائم سورہ اخلاص پڑھ لی۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے یا فتاحو کا۔ دیکھیں یا فتاحو کے معنی کیا ہیں؟ ایک کھولنے والے، اے رستے بنانے والے، اے رستوں کو استوار کرنے والے۔ اللہ والوں یا فتاحو یہ وہ نام ہے جس کو پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، کیونکہ اس نام کی قسم رب العالمین نے ارشاد فرمائی ہے۔ رب نے کہا یہ قسم کھا کے کہ اگر کوئی میرا بندہ مجھے یا فتاحو سے پکارے گا میں اس کی مشکلات دور کر دوں گا، اس کی پریشانیاں ختم کر دوں گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے آخر میں یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا فتاحو ایک بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاحو کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں سب سے خاص تسبیح جو کہ یا رحمانو کی ہے۔ یا رحمانو یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ ہمیں رب کی رحمت اور نرمی کے متعلق بتاتا ہے کہ رب وہ ہے جو گناہوں کے باوجود ہمیں عطا کرتا ہے، ہمیں نوازتا ہے، ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، ہمارے لیے مشکلات نہیں کرتا۔ رب وہ ہے جو ہمیں 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اللہ والو آج یہ وظیفہ، یہ عمل میرا جو بہن بھائی بھی پڑھ لے گا، وہ چاہے تو پڑھے ربیع الاول کی 6 تاریخ کو یا 9 چندی جمعرات کو پڑھ لے، ورنہ 7 تاریخ پہلے مبارک جمعے کو بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں دن آپ کے پاس موجود ہیں۔ اس عمل کو پڑھ لیں، اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اب وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ یا ربنا اور یا رحمانو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا ربنا یا رحمانو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا ربنا یا رحمانو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا رحمانو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔